ام حسبتا، یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہو رہا ہے. ام حسبتا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان اصحاب الکہف، کہ اصحاب کہف والرقیم اور اصحاب رقیم کانو تھے من آیاتنا ہماری نشانیوں میں سے عجبا بہت عجیب. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور اصحاب رقیم وہ ہماری بہت عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو اصحاب کہف اور اصحاب رقیم دو کا ذکر آیا. اصل میں یہ دونوں ایک ہی تھے. اصحاب کہف کا مطلب ہے غار والے، رقیم مرقوم سے ہے. مرقوم کا مطلب ہے لکھا ہوا. یہ جملہ مرقوم تھا، ہماری اردو زبان میں آتا ہے کہ فلاں یہ بات مرقوم ہے، فلاں کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے. یہ جو لوگ تھے نا اصحاب کہف، ان کے نام اور ان کی ساری ہسٹری باقاعدہ لکھی گئی تھی، ان کی انکوائری کے لیے اور ان کو ڈھونڈنے کے لیے لکھی گئی تھی. اور بعد میں ان کی جو شناخت ہوئی ہے نا وہ اسی لکھی ہوئی تحریر سے ہوئی ہے. اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے، جن کے احوال لکھے گئے تھے، جن کے حالات لکھے گئے تھے. اور کہف کہتے ہیں غار کو، کیونکہ یہ لوگ غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے تھے. تو اصحاب الکہف اور اصحاب رقیم اس لیے. دوسری بات، ٹھیک ہے عجیب بات ہے، اللہ کی قدرت کی عجیب بات ہے، لیکن اللہ کی قدرت کی اس سے بھی بڑی بڑی عجیب باتیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی بہت عجیب بات ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کی قدرت کی اس سے بھی زیادہ عجیب باتیں ہیں. اذ جب اوا پناہ لی الفتیتو کچھ نوجوانوں نے، چند نوجوانوں نے، کچھ نوجوانوں نے پناہ لی الی الکہف غار کی طرف، غار میں پناہ لی. فقالو، اور وہ کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا فرما، من لدنک اپنی جناب سے، رحمتن اپنی خاص رحمت. اے ہمارے رب ہمیں اپنی جناب سے اپنی خاص رحمت عطا فرما. وَهَيِّئْ لَنَا اور آسان فرما، لنا ہمارے لیے، بلکہ مہیا فرما، عطا فرما ہمیں، من امرنا ہمارے اس معاملے میں، رشدا ہدایت اور رہنمائی. اللہ ہمیں ہمارے معاملے میں رہنمائی نصیب فرما، رہنمائی عطا فرما. فضربنا پھر ہم نے تھپکی دی، علی آذانہم ان کے کانوں پر، فی الکہف اس غار میں، پھر ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی اس غار میں، سنین عددا کوئی سالوں تک کے لیے. سلا دیا، تھپکی دی، سلا دیا ہم نے ان کو اس غار میں کئی سالوں تک کے لیے. ثم پھر بعثناہم ہم نے ان کو اٹھایا، ہم نے ان کو بیدار کیا، لنعلم تاکہ ہم معلوم کریں کہ ای الحزبین دو گروہوں میں سے کون احصا زیادہ بہتر شمار کرنے والا ہے، لما لبثوا امدا اس مدت کے بارے میں جو مدت انہوں نے گزاری، کہ دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ بہتر شمار کرنے والا ہے کہ اس مدت کو جو انہوں نے وہاں گزاری. جب یہ سو کے اٹھے تو کہنے لگے کہ کتنا ہم سوئے ہیں. ایک کہتا ہے کہ ایک دن سوئے ہیں، لبسنا یوما او بعض یوم، شاید دن تھا پورا یا شاید آدھا دن تھا، بس تھوڑا سا ایسا لگتا ہے. دوسرے نے کہا کہ اللہ اعلم بما لبستم، اللہ ہی کو پتا ہے کہ ہم کتنا سوئے. یہ تھا صحیح، اللہ ہی کو پتا ہے کہ ہم، حالانکہ وہ 309 سال سو چکے تھے اور سمجھ یہ رہے ہیں، ان میں سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم شاید ایک دن یا آدھا دن اتنا ہی سوئے ہیں. اور ایک نے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو ہم جانیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ بہتر شمار کرتا ہے اس مدت کو جو انہوں نے وہاں گزاری. لیجئے یہاں تک
یہ شروع کی 3-4 جو آیات تھیں اس کو آؤٹ لائن سمجھ لیجئے اس واقعے کی. اللہ نے چند جھلکیاں سی دکھائی ہیں. پھر اگلی جو آیت ہے اس سے یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. مختصر خلاصہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یہ ان کے دنیا سے آسمانوں کی طرف اٹھائے جانے کے بعد کا واقعہ ہے کہ کسی ملک کے اندر جو نظام حکومت چل رہا تھا اور وہاں کا جو مذہب تھا اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ بت پرست اور مشرک تھے. لیکن اللہ رب العزت نے ان میں سے چند نوجوانوں کو ہدایت سے نوازا. ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق نصیب فرمائی اس کفریہ اور شرکیہ معاشرے میں. اب یہ جو نوجوان تھے ان کا آپس میں ملنا جلنا شروع ہوا اور یہ صاحب حیثیت اور بڑے بڑے عہدوں کے اوپر فائز نوجوان تھے. اب اگر یہ وہاں پر اپنے ایمان کا شروع میں ہی اظہار کرتے ہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ وہ ایک طرح کی آپ ریاست کو، پوری ریاست کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. آپ پوری ریاست کو چیلنج کرتے ہیں، اس کے مذہب کو غلط قرار دیتے ہیں. تو یہ جو نوجوان تھے ان نوجوانوں نے شروع جب پتہ چلا کہ یہ فلاں بھی اس سوچ کا ہے، یہ بھی، تو ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن بننا شروع ہوئی. ان کے درمیان ایک ربط اور تعلق قائم ہونا شروع ہوا کہ ہم 4 5 6 7 جتنے بھی ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ان کی تعداد کتنی، شاید 7، باقی بہتر اللہ ہی جانتے ہیں. تو وہ ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن بننا شروع ہوئی. کیا کریں، کیسے؟ اگر یہاں پر ہم اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اس ریاست کے مذہب کو چھوڑ چکے ہیں اور ہم ایک اللہ پر ایمان لا چکے ہیں تو یہ ریاست پوری ہماری مخالف ہو جائے گی، کیونکہ ہم بڑے بڑے عہدوں پر ہیں. تو یہ ریاست پوری کی پوری ہمارے مخالف ہو جائے گی، ہماری جان کو خطرہ ہے. تو کیا کریں؟ یہ لوگ آہستہ اپنے درمیان مذاکرے کرتے رہے سب کچھ. ایک وقت ایسا آیا کہ ان لوگوں نے سوچا اب ہم نے اس کا اعلان کرنا ہے، ہم نے بتانا ہے ایک دفعہ. جب اعلان کیا اور بتا دیا انہوں نے کہ ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک پر، اور اس کفریہ اور شرکیہ نظام سے ہم بغاوت کر رہے ہیں، تو پھر اعلان کرنے کے بعد ان کی جان کو خطرہ تھا. جان بچانے کے لیے یہ چلے گئے غار میں چلے گئے. پوری ریاست ان کے پیچھے لگ گئی. بندی یہ تو قومی مجرم ہیں، باغی ہیں اور قومی مجرم ہیں، ان کو پکڑا جائے، سزا دی جائے. ایسا نہ ہو کل کو اور لوگ ان کے پیچھے چل پڑیں، وہ بھی ایمان لانا شروع کر دیں. تو یہ غار میں جا کر پوشیدہ ہو گئے. ان کے خیال میں یہ تھا کہ جب حالات تھوڑے سے ٹھنڈے ہوں گے تو ہم باہر نکل آئیں گے. غار میں پہنچے، تھکے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا کچھ آرام کر لیتے. سوئے. اللہ نے 309 سال تک سلائے رکھا. 300 اس وقت کے موجودہ حالات وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ان پر کیا کیا گزری، کس قسم کے مصائب ان پر گزرے. پیچھے ہو سکتا ہے ان کا خاندان بھی ہوگا، گھر بھی ہوں گے، بیوی بچے بھی ہوں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن قربانی دی انہوں نے بہت پڑی. اپنی دنیاوی جو مناصب تھے، عہدے تھے، ان کی قربانی دی، گھر بار والوں کی قربانی دی. تو اللہ نے اس کا پھر صلہ دیا ان کو، پوری دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیا کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا کا نظام بدل ڈالتے ہیں. اللہ اس کے لیے جو قدرتی اصول ہیں ان کو بدل ڈالتے ہیں. ہاں، قدرتی اصولوں کو اللہ ان کے لیے بدل ڈالتے ہیں. وہ کیسے؟ قدرتی اصول یہ ہے کہ آپ جب سوتے ہیں نا تو آپ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے کتنا سو لیں، بس پھر آپ اٹھیں گے. اس کے بعد آپ اٹھیں گے اور آپ کو قضائے حاجت بھی ہے، اور آپ کو بھوک بھی ہے، اور آپ کو گرمی بھی ہے، اور آپ کو سردی بھی ہے، اور کروٹ بدلتا ہے تو آنکھ کھلتی بھی ہے، سب کچھ ہے. یہ فطری چیز ہے. تو اللہ رب العزت نے بغیر کھائے، بغیر پیے، بغیر گرمی سردی کا احساس ہوئے، بغیر کسی کیڑے مکوڑے فلاں چیزوں کے نقصان ان سے بچا کے اللہ تعالیٰ نے 900 سال تک ان کو ایسے ہی زندہ رکھا. اور 909 سال کے بعد جب یہ اٹھے ہیں، سوچیے گا یہ
سوری 309 سال 309 سال 3 صدیاں 3 صدیاں 3 صدیاں میرا خیال ہے کہ 8-10 گھنٹے کے بعد انسان اٹھے تو بھوک لگی ہوتی ہے، گرمی ہو تو پیاس لگی ہوتی ہے. ان کے اوپر کتنے موسم گزرے. جب سو کے اٹھے ہیں نا تو یہ نہیں کہ یہ مرنے والے ہوئے پڑے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ چلو بھائی ذرا بھوک لگی ہے، اور ایسے اٹھیں، بالکل ایسے اٹھیں جیسے آدمی رات کو سویا تو صبح اٹھا، یا صبح 10 بجے آنکھ لگ گئی تو شام کے 6-7 بجے کھول گئی، بس اتنا. اوہو لگتا زیادہ سو گئے. اور ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں. اچھا 309 سال ان کا لباس جوں کا تو، ان کا وجود جوں کا تم، یہ نہ ماننے والی بات ہے، بظاہر ناقابل یقین باتیں. معجزے غالباً ایسی ہی چیزوں کو کہا جاتا ہے. معجزے سے اوپر بھی اگر کوئی چیز ہو نا تو شاید آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو، کیونکہ معجزے کا مخصوص سا ٹائم ہوتا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے معجزہ ہوتا ہے. 3 صدیاں کوئی مذاق نہیں ہے. کیسے ہے؟ بڑی سے بڑی مخلوق جس کا سٹیمنا انتہا درجے کا ہے. ہم کہتے ہیں یہ اونٹ ہے نا، اس کے اندر پیاس برداشت کرنے کی بڑی ہمت ہے، پتہ نہیں گھنٹوں یہ پیاسا رہ لیتا ہے، دنوں پیاسا رہ لیتا ہے. لیکن کتنے دنوں؟ 2-4-6 دن، غالباً 7 دن تک آتا ہے. 7 دن اونٹ جو ہے وہ 7 دن تک پیاسا رہ لیتا ہے. پھر ارے بھائی 7 سے 14 دن ہو گئے تو مر گیا. کوئی مخلوق آپ دیکھیں کہ اس کے اندر بھوک برداشت کرنے کا بڑا حوصلہ ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، مان لیا 2 دن 4 دن 6 دن، ہفتہ لگا لو بھائی، 15 دن لگا لو، بھوک برداشت کر سکتی ہے کوئی مخلوق. اگر پھر مر جائے گا، جسم گھلنا شروع ہو جائے گا. مہینہ شاید کوئی نہ نکال سکے، مہینہ شاید کوئی نہ نکال سکے. لیکن عجیب سے عجیب سے عجیب سے عجیب تر بات یہ ہوئی، 3 صدیاں یہ لوگ ایک حصے پر لیٹے ہوئے ہیں، ایک قطرہ پانی کا نہیں، ایک لقمہ کھانے کا نہیں. لیکن اس کے باوجود 3 صدیوں کے بعد جب اٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے صبح لیٹے تھے، بس دوپہر کو آنکھ کھل گئی. جسمانی حالت بالکل ٹھیک، دماغی حالت بالکل ٹھیک. اچھا آپس میں بات کیا کرتے ہیں؟ چلو یار باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں، ایک بندے کو بھیجو ذرا کھانا لے آئے، کھانا کھاتے ہیں. ایسے جیسے رات کو سوئیں، صبح اٹھیں، جب ناشتے کا ٹائم ہو گیا ناشتے کا بندوبست کریں. ایسے یہ انسانیت کے لیے پیغام ہے بہت بڑا، بہت بڑا، کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ اس کے لیے دنیا کے نظام بھی بدل دیتے ہیں، قدرتی اصول بدل دیتے ہیں اللہ اس کے لیے. اور جانور کھا جاتے ہیں آدمی کو، اور بندہ لیٹا رہے نا تو انسان کا جو وجود ہے، یہ مجھے یہ بتائیے کہ ایک شخص کی جو یہ ٹانگ ہے یہ یوں پڑی رہے، ٹھیک ہے، 24 گھنٹے پڑی رہے تو اکڑ گئی. اور میرا خیال ہے اگر 48 گھنٹے ایسے ہی پڑی رہے، یا مہینہ لگا لو، چلیں کہیں کسی مجبوری کی بنا پر مہینہ اگر یہ ایسے ہی پڑی رہے تو شاید یہ ہلنے جلنے کے قابل نہ رہے. وہ تو 3 صدیوں کے بعد اٹھے، ان کے سارے جوڑ صحیح سلامت ہیں، بالکل ٹھیک اٹھے، نہ ماننے والی بات. لیکن اس کے پیچھے کیا تھا؟ قربانی. کس کے لیے؟ خالص اللہ کے لیے، اس کے دین کے لیے، کہ اللہ کا دین ہم نے قبول کیا ہے، جو قربانی ہے اس کے لیے ہم دیں گے اور اس پر قائم رہیں گے. تو اللہ نے پھر جب بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر اللہ بندے کے لیے کرتا ہے، تو پھر اللہ بندے کے لیے کرتا ہے. 309 سال کھائے پیے بغیر سوئے رہے. ہم پڑھیں گے وہ سونے کی تفصیل کیسی تھی، جہاں سوئے ہوئے تھے وہاں کا ماحول کیسا تھا، یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلے 2-4 دنوں کے اندر. یہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑا انسانوں کے لیے پیغام ہے. جب اللہ کے دین کے لیے کوئی خالص اللہ کے لیے، اس کی رضا کے لیے محنت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اللہ بہت بڑا صلہ دیتے ہیں، اللہ بہت بڑا صلہ دیتے ہیں. بس یہ پڑھیں گے انشاءاللہ ہم.